اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے، القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ان حروف مشبہ بالفعل کس کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ ان و ان و کأن ولکن ولیت ولعل۔ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمیۃ تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت، نحو ان زیدا قائم وقد يلحقها مع الکافۃ فتکفها عن العمل وحینئذ تدخل على الافعال تقول انما قام زید، واعلم ان المکسورۃ الحمزۃ لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها، وان المفتوحۃ الحمزۃ مع ما بعدها من الاسم والخبر في حکم المفرد، ولذلك يجب الكسر اذا كان في ابتداء الكلام، نحو ان زیدا قائم، وبعد القول كقوله تعالى يقول انها بقرۃ، وبعد الموصول نحو ما رأيت الذي انه في المساجد، واذا كان في خبرها اللام نحو ان زیدا لقائم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ حروف داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے کہ آپ پہچان چکے ہیں، جیسے کہ انا زیدن قائم، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ ما کافہ بھی لاحق ہو جاتا ہے، پھر اس کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے، اور اس وقت یہ افعال پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو کہے گا انما قام زیدن۔ اور تو جان لے کہ بے شک انا مکسورہ حمزہ کے ساتھ یہ تبدیل نہیں کرتا ہے جملے کے معنی کو، بلکہ اس کو پکا کرتا ہے، اور بے شک انا حمزہ کے فتح کے ساتھ اپنے مابعد اسم و خبر کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کسرہ واجب ہوتا ہے جب وہ ابتدائی کلام میں ہو، جیسے ان زیدن قائم، اور قول کے بعد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقول انہا بقرۃ، اور موصول کے بعد ہو، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اور جب اس کی خبر پر لام داخل ہو، جیسے ان زیدن لقائم۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، یہ حروف کی بحث ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قسم ثالث حروف کے اندر ہے، تو جو اس سے پہلے والے تھے وہ حروف جر، اس کے بارے میں تفصیلی مباحث ہم گزشتہ 9 سبقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے آگے حروف مشبہ بالفعل اور اس کے احکام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے یہ بتایا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے ان حروف کا اسم، اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے ان حروف کی خبر، جیسے کہ ان زیدن قائم، کما عرفتہ۔ یہ والی بات آپ پیچھے ساری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں تک ہم مزید اس بات کو نہیں دہرائیں گے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی ان حروف کے ساتھ ما کافہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے کفہ یکف کفن، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ کافہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، کاففتن سے کافتن ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے روکنے والی، یعنی یہ جو میم الف ما ہے یہ روک دیتی ہے، فتکفھا عن العمل، روک دیتی ہے وہ ان کو عمل سے۔ یہ تکفو میں ہی ضمیر فاعل ہے، ہوا نہیں بلکہ ہی ضمیر اس میں فاعل ہے، جو کہ لوٹ رہی ہے اس ما کافہ کی طرف، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ان حروف مشبہ بالفعل کی طرف، ان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ وہی نئی دن، اور اس وقت یہ حروف افعال پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ میم الف ما لگ جائے گا، انما ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کو فعل پر بھی داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کو اسم و خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انما قام زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں قام زیدن جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس کے اوپر انما یہ داخل ہو چکا ہے۔ آگے حضرت بتا رہے ہیں ایک ایک حرف کے بارے میں کہ جو انا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو انا ہے یہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ جان لیجئے کہ بے شک انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یہ تبدیل نہیں کرتا، لا تغیر معنی الجملہ، جملے کے معنی کو تغیر یعنی تبدیل نہیں کرتا ہے، بل توکدھا، بلکہ اس کو پکا اور مضبوط کرتا ہے۔ اور جو انا ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ یہ اپنے مابعد اسم و خبر سے مل کر یہ مفرد کے حکم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ انا مفتوحۃ الحمزہ، یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ اپنے مابعد اس میں ہاضمی جو ہے یہ اسی انا مفتوحہ کی طرح لوٹ رہی ہے کہ اس کے مابعد جو اسم و خبر ہے اس کے ساتھ مل کر یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے نا عجبت ان زیدن قائم، میں نے تعجب کیا زید کے کھڑا ہونے پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے انا، اب یہ جو انا کے بعد اسم و خبر ہے یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ مفرد کے حکم میں ہے۔ تو آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ جو اس کی خبر ہے اس کو آپ نے گویا کہ مضاف بنانا ہے، تو اصل میں یہ اس طریقے سے ہے عجبت
قیام زید، جو خبر ہے نا اس کی قائم، تو اس خبر سے آپ دیکھیں مصدر کیا بنتا ہے، اس مصدر کو آپ مضاف بنائیں اور اس کا جو اسم ہے اس کو آپ مضاف الیہ بنائیں. جیسے اب یہ نا اجبت ان زیدن قائم، یہ قائم خبر ہے، اس کا مصدر کیا ہے، قیام ہے، قام یقوم کا مصدر قیام ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے بنایا قیام کو مضاف، اور یہ جو اسم تھا زید اس کو ہم نے بنایا مضاف الیہ. تو یہ اب جو ہے نا اجبت ان زیدن قائم، یہ اجبت قیام زیدن کے معنی میں ہے، اور قیام زیدن مضاف مضاف الیہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مفرد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملے کا ایک جز بنتا ہے، پورا جز نہیں بنتا ہے. تو یہ حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو انا ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ اپنے ماں بعد اسم و خبر سے مل کر یہ مفرد کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جو انا ہے وہ جملے کے معنی کو پکا کرتا ہے، لہذا جہاں کہیں بھی ہمیں جملے کی ضرورت ہوگی وہاں پر انا استعمال ہوگا، اور جہاں کہیں بھی ہمیں مفرد کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے انا، تو وہاں پر ہم انا کا لفظ لے کر آئیں گے. اب آگے حضرت وہ جگہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جملے کی ضرورت ہے تو لہذا ہم وہاں پر انا لے کر آئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ وہ جگہ آئیں گی کہ جہاں پر ہمیں مفرد کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر انا کو استعمال کریں گے. یہ فرمایا ولی ذالک، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یعنی جو انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے مضمون جملہ کو پکا کرتا ہے. یجب الکسر، کسرہ واجب ہوگی اذا کان فی ابتداء الکلام، جب کلام کے ابتدا میں، جب کلام شروع ہو رہا ہو تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پہ پورا جملہ ہو، مفرد نہ ہو. تو لہذا کلام کے ابتدا کے اندر بھی آپ انا لے کر آئیں گے. مثال کے طور پہ انا زیدن قائمون، اب یہ زیدن قائمون یہ پورا جملہ تھا، انا نے آ کر اس کے معنی میں تبدیلی نہیں کی، تغیر نہیں کیا، بلکہ تاکید پیدا کر دی ہے. یہ اسی طریقے سے کول کے بعد دیکھیں، کول کے بعد جو مقولہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، واحد نہیں ہوتا. تو کول کے بعد مقولہ چونکہ وہ بھی ایک جملے کی جگہ اور جملے کا مقام ہے، لہذا وہاں پر بھی ہم نے انا ہی استعمال کرنا ہے، انا استعمال نہیں کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کا گائے والا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یقول انہا بقرۃ صفراء. تو یہاں پہ دیکھیں یقول، یہ قال یقول کے بعد یہ ہو گیا کول، اور یہ اس کا مقولہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. تو یہاں پہ چونکہ مقولہ ہے اور مقولہ وہ جملے کی جگہ ہوتا ہے، لہذا ہم انا لے کر آئے، انا نہیں لے کر آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اسم موصول کے بعد جو اس کا صلہ ہے وہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی انا ہی استعمال ہوگا. یہ فرمایا اسم موصول کے بعد بھی، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اب یہ الذی اسم موصول ہے لہذا اس کے بعد انا آئے گا، انا نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر اس کی خبر پر لام داخل ہے تاکید کا تو وہاں پر بھی انا ہی استعمال کریں گے، انا استعمال نہیں کریں گے. جیسے کہ ان زیدن لقائم، اب یہ دیکھیں خبر پر قائم پہ لام داخل ہے تاکید کا تو ہم نے انا استعمال کیا ہے، انا استعمال نہیں کیا ہے.